استدعا ہے الیکشن کمیشن سے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اس پہ اسٹے آرڈرز لیے گئے, اس کو التوا کا شکار کیا گیا, کبھی کہا گیا کہ اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے, کبھی کہا گیا کہ دائرہ اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کا, کبھی کہا گیا کہ اسکروٹنی کمیٹی کا دائرہ اختیار نہیں ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ جلد از جلد اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کو منطقی انجام تک جلد از جلد پہنچایا جائے. ایک یہاں سے لے چار لوگ ٹوٹل ہو گئے جلیل شرک پوری لگے, کیا ان سے آپ کے معاملات طے پا گئے ہیں مکمل طور پہ؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن پنجاب لاہور یہ کہہ رہا ہے کہ جو 5 ریزرو سیٹیں ہیں جس میں 3 خواتین ہیں اور 2 دوسرے ہیں, تو یہ تمام لوگ جو ہیں 20 سیٹوں پر الیکشن ہونے کے بعد ٹوٹل میں سے یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ سیٹس کہاں جائیں. ایڈ کر لیں. صاحب اس میں یہ ہے کہ اسی سوال کا ایک ریلیونٹ یہ ہے کہ آپ نے ان کے 168 کا ٹیبل بتایا, ذرا پورا پوائنٹ 180 کا بتا دیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ 180 اسکور کیسے کرے. یہ بہت اچھا سوال ہے جی. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اراکین 5 تھے, میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. جلیل شرک پوری, فیصل نیازی, مولانا غیاث الدین, اظہر چانڈیا اور اشرف انصاری, یہ 5 ہو گئے. ان میں سے اظہر چانڈیا واپس آ گئے اور عظما قادری اس میں ایڈ ہو گئی, تو یہ 5 ہیں. یہ ہم کلیئر کرتے چلیں. اب جو اس وقت تعداد ہے 165 پہ ہم ہیں, 165 پہ پی ایم ایل این, 7 پیپلز پارٹی 172 میں 4 آزاد ہیں, جس کے اندر بلال وڑائد صاحب ہیں, جس کے اندر قاسم لگا صاحب ہیں, جس کے اندر جگنو محسن صاحب ہیں, اور جس کے اندر احمد علی اولک صاحب ہیں. تو یہ اظہر چانڈیا صاحب کو ملا لیں تو 177 یہ بن جاتی تعداد, 177. راہ حق ملا لیں تو 178 تک چلی جائے گی. ادھر سے اگر ڈپٹی اسپیکر کو مائنس کر دیں جو پریزائڈنگ آفسر ہے تو وہ 157 پہ ہیں, 10 ایڈ کر لیں کاف لکھے تو 167. تو یہ واضح فرق ہے کہ ہم 178 پہ ہیں, وہ 167 پہ ہیں. تو ایک ہمارا ایڈ ہوا, ان کا ایک مائنس ہوا, تو یہ واضح فرق آپ کو 11 کا جو ہے وہ بالکل کلیئر آپ کے سامنے ہے, اور یہی عددی اکثریت ہے جو اس وقت موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تعداد کے ہوتے ہوئے جو متناسب نمائندگی والا آپ کا سوال ہے, قانونی طور پہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 63A کے نتیجے میں ممبران ڈی سیٹ ہوئے ہوں. اب جب ممبران ڈی سیٹ ہوئے تو پارلیمانی پارٹی کی جو تعداد تھی وہ اس میں 25 کی کمی واقع ہو گئی ایک دم. اب جب 25 کی کمی واقع ہوئی ہے تو وہ ریزرو سیٹیں موجودہ تعداد کے مطابق آئیں گی, وہ ماضی کی تعداد کے مطابق آ نہیں سکتی. آپ کو ریزرو سیٹس ملتی ہیں آپ کی تعداد کے مطابق. تو دیکھیے جب کوئی ممبر فوت ہو یا ڈسکوالیفائی ہو جائے تو آپ کی تعداد کم ہو جاتی ہے, متناسب نمائندگی تب بھی آپ کو اس کے مطابق ملتی ہے. تو میں متناسب نمائندگی کے فارمولے پہ بالکل کلیئر ہوں کہ وہ جو فارمولا اس وقت موجود ہے اس کے تحت موجودہ تعداد پہ اگر وہ لگایا جائے تو 3 ممبر ہمارے بنتے ہیں, 2 ان کے بنتے ہیں. جی مغل صاحب. بہت ساری سیاسی جماعتیں ماضی میں دھوکہ کھا چکی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی استحکام کے لیے اچھا فیصلہ ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے سرگودا جلسے میں کہا کہ لوگوں سے پوچھا کہ ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے یا حکومت میں رہنا چاہیے, تو لوگوں نے کہا چھوڑ دینی چاہیے, اور مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ میں بھی اسی رائے پہ ہوں. تو کیا 2 رائے پائی جاتی ہے اس وقت نون لیگ میں؟ آپ اس وقت اپنی اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہے, ہم حکومت میں ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہے نہیں ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہم اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, مگر آئین کے اندر عدم اعتماد کی بھی شک موجود ہے. اب عدم اعتماد کی شک موجود ہوتے ہوئے دیکھیے اگر کوئی ایسا شخص وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن جائے جو اینٹی اسٹیٹ ہو یا جو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے جیسے نیازی صاحب کھو بیٹھے ہیں, تو اس کو نکالنے کا پھر آئین میں کیا راستہ موجود ہے عدم اعتماد کے علاوہ؟
कोई रास्ता मौजूद नहीं है, तो अदम एतमाद की शिक मौजूद है। और अदम एतमाद की शिक इसीलिए मौजूद है कि कोई ऐसा शख्स इख्तिदार में आ जाए जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, तो उसको निकालने का तरीक़ेकार आइन में दर्ज है। की हिदायत के खिलाफ वोट डालेगा उसको डी सीट किया जाएगा। हमारी कंटेंशन यह है कि इस केस में पार्टी की डायरेक्शन मौजूद नहीं थी, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग नहीं की गई, लिहाजा इन मेंबर्स का डी सीट होना नहीं बनता। जी अच्छा सर, गुजारिश ये है कि आप कह रहे हैं कि पार्टी की डायरेक्शन मौजूद नहीं थी, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि जो मुनहरफ अरकान है वो अपना केस खुद लड़ते हैं? जैसे इमरान खान फराग होके का केस लड़ रहा है, आप जो है वो मुनहरफ अरकान का केस जो है वो फाइट कर रहे हैं, और मुनहरफ अरकान हमें दस दिखाई नहीं दे रही। इस हिस्से में बताइएगा कि वो खुद भी इस पे बात करेंगे, मगर हम इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पार्टी डायरेक्शन की गैर मौजूदगी में उन्होंने अपनी मर्जी से कानून के तहत हमें वोट दिया और बॉयकॉट मौजूद था। तो हम ये समझते हैं कि वो वोट ठीक डाला गया, जायज़ तरीके से डाला गया, कानूनी तौर पे डाला गया, इसलिए हम उनका दिफा करते रहेंगे। एक यहाँ से एक वहाँ से। जी शहबाज किस मूड में है? वो कोविड करना चाहते हैं या असम्बलियत तहलील करने के मूड में? आप लोग किस मूड किस में है? अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर आप लोग हुकूमत में काम करना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमजा शहबाज बहुत अच्छे मूड में है, वो बहुत अच्छे मूड में है। और देखिए, आज मुझे खुशी हो रही है ये ऐलान करते हुए कि कल वज़ीर आला पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 200 अरब की आटे की सब्सिडी दी, 10 किलो का आटे का थैला 650 रुपए से 490 रुपए का किया, 160 रुपए की कमी की 10 किलो के थैले पे, 16 रुपए की कमी की पर किलो आटे पे। अब आज से आटे की तरसील शुरू हो गई है पूरे पंजाब में, और अगले 2 रोज में ये जो 490 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला है, ये पूरे पंजाब में दस्तयाब होगा। आज अलग सुबह मिलों ने गंदम को ग्राइंड करना शुरू कर दिया था, आटे की पैदावार शुरू कर दी थी, और मिलों से आज ट्रक निकल के मार्केट्स में पहुंच गए हैं, पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो हमजा शहबाज का विजन ये है कि आटा सस्ता किया जाए, चीनी सस्ती की जाए, घी सस्ता किया जाए, अशियाए खुर्दनोश जो महंगी है उनका नोटिस लिया जाए, अगर पिंडी में इम्तहानात के कागज जो पर्चा आउट हुआ है उस पे कार्रवाई की जाए, उस पे नोटिस लिया जाए। तो ये जीता जागता वजीर आला है, ये वो वसीम अकरम प्लस नहीं है कि जिसको अपने हमसाये में नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के बुरे हालात थे, वो पूछता फिरता था कि ये कोरोना काटता कैसे है, और पहली दफा देखा कि अब उसको समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, तो कोरोना की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर पे दौरा किया कि मैं कोरोना देखूं कि कोरोना कहां फिर रहा है। मैंने किसी से पूछा कि मैंने पहले ये नहीं देखा कि कोरोना के हवाले से हेलीकॉप्टर सैलाब में आप दौरे करते हैं, हेलीकॉप्टर पे देखते हैं कि कहां तबाही हुई, कहां इमदादी सामान की जरूरत है, मगर कोरोना के दौरान हेलीकॉप्टर का सफर, वो बाद में किसी ने बताया कि वो लॉकडाउन चेक कर रहे थे हेलीकॉप्टर से कि लॉकडाउन पे अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो वैसे चेक कर लें इंतजामिया के जरिए। आरपीओज हैं, कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डीपीओज हैं, पूरा इंतजामिया का एक स्ट्रक्चर है। ये पहला शख्स है जिसने तारीख में पूछा कि कोरोना काटता कैसे है, और कोरोना को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर की सवारी भी की। एक एक करके कर सारों के लेते हैं। पिछले 3 माह से ये पंजाब में देखा जा रहा है कि आइन की मुसलसल गिरावट हो रही है, कभी गवर्नर हाउस से हो रही है, कभी पंजाब असेंबली से हो रही है, तो पंजाब कबीना भी अभी तक नहीं बन सकी। तो अब भी यही लग रहा है, क्योंकि जो अभी आई हम के हवाले से जो नहली हुई है, तो उसमें भी ये देखा जा रहा है कि पंजाब में मजीद इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं आइन की गिरावट के हवाले से। देखिए, मैं ऐड कर रहे देखिए, हक उनका बनता है, पार्टी फैसला इस पे करेगी, मगर मेरी नाकस राय में हक उन्हीं का बनता है। अच्छा सवाल था आपका। बाकी गैर कानूनी, देखिए
پرویز الہی صاحب کا ابھی بھی یہ پورا موڈ ہے کہ وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ براجمان ہوا جائے، اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں بائی ہک اور کروک. کروک تو وہ پرانے تھے عمران خان، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا ڈاکو کی انگریزی جو ہے وہ کروک ہوتی ہے، ڈیکوائٹ بھی کہتے ہیں، کروک بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک کروک ہک لگانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہک نہیں لگانے دیں گے، قانون حرکت میں آئے گا جہاں کوئی غیر قانونی عمل ہوا. یہ بتا دیں جی جی اچھا یہ بتا دیں کہ اپوزیشن کی جانب سے الزام لگایا جا رہا تھا کہ اقتدار میں آپ کے آنے کا مقصد جو ہے وہ اپنے کیسوں کی جو ہے واپسی بھی ہے، اور اس میں سپریم کورٹ ایک بڑی رکاوٹ بن گئی ہے کہ آپ کے جو تفتیشی افسر چینج کیے، جو پروسیکیوٹر چینج کیے، اس کا ریکارڈ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی رکاوٹ آپ کے لیے پیدا ہو گئی؟ دیکھیے جو پروسیکیوٹرز کی تبدیلی ہے وہ پچھلے دور میں ہوئی. ڈاکٹر رضوان مرحوم جاتے جاتے افسروں کے تبادلے کر کے گئے، تفتیشیوں کے تبادلے کر کے گئے. پروسیکیوشن ٹیم کو عمران خان کے تعینات کردہ ثناء اللہ عباسی صاحب نے چینج کیا، اور ابھی تو ہم نے چارج بھی نہیں لیا تھا جب وہ چینج ہو گئے، اس سے ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے. اور جو کیسز ہیں اس حوالے سے یہ واضح ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں کوئی ثبوت نہیں ہے، عدالتوں میں جو معاملات گئے نکلا کچھ بھی نہیں. اور ایک شخص پریس کانفرنس کیا کرتا تھا کاغذ لہرا لہرا کر، جس کا نام شہزاد اکبر ہے، وہ آج کل نظر نہیں آتا. تو یہ سارے کیسز بے بنیاد اور بالکل جھوٹ اور من گھڑت دستاویزات پر بنائے گئے. برطانیہ کی عدالت نے ہمیں کلیئر کیا، لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک ہماری بیلیں کنفرم ہوئی. تو کیسز کے حوالے سے الحمدللہ ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بدعنوانی نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی کک بیک نہیں ہے، کوئی کمیشن نہیں ہے. تو یہ پہلے بھی میرٹ پہ چل رہے تھے اور ہم اپنا دفاع کر رہے تھے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اس حوالے سے ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ بتائیے گا کہ وفاق میں اور یہاں پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت ہے، تو اسمبلیوں کی ایک آئینی مدت ہے. یہ بتا دیجیے کہ اسمبلیاں اپنی آئینی مدت آئین کے مطابق پوری کریں گی یا میاں نواز شریف کی ہاں اور نہ سے؟ دیکھیے یہ فیصلہ اتحادیوں کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈر جو ہمارے ساتھ آئے ہیں، اس میں اوپر بھی پی ٹی آئی کے اراکین موجود ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، JUIF ہے، پیپلز پارٹی ہے، ANP ہے، BNP مینگل ہے، بہت سارے لوگ اس فیصلہ سازی میں شریک ہیں. تو جب بھی یہ فیصلہ زیر غور آئے گا تو تمام اتحادیوں کی مشاورت سے ہی ہوگا، جب بھی یہ زیر غور آئے گا. اچھا داون کل ایک بڑی دبنگ اسپیچ جو ہے وہ مولانا فضل خان نے کراچی میں کی، اور آئی تھنک پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کی اسپیچ ہوئی ہو، یا مریم نواز کیا کرتی تھی یا کرتی ہیں یا عمران خان کرتے ہیں، اور اب تیسرے ہیں مولانا فضل الرحمان. انہوں نے کہا کہ اگر چیف ایگزیکٹو کے آرڈر کو سپریم کورٹ نے اس طرح کرنا ہے تو پھر ججز خود آئیں اور حکومت کر لیں. تو پنجاب میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، جس طرح لاہور ہائی کورٹ کر رہی ہے اور پھر آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو آپ پولیٹیشنز جتنے بھی ہیں ان اداروں کے خلاف ایک سٹینڈ کیوں نہیں لے لیتے کہ یہ آپ کے ایگزیکٹو آرڈر کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. 12 کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے اور غیر آئینی طریقے سے جو ہے مفلوج ہوا ہے، تو اس پر آپ کیوں نہیں کوئی اسٹینڈ لے رہے تاکہ سپریم کورٹ کو بھی کان ہو اور عوام بھی آپ پر اعتماد کرے کہ نہیں یار سیاستدان اب ٹھیک ہو چکے ہیں اور جو غلط کر رہے ہیں ادارہ اس کے خلاف بولتے بھی ہیں. وہ محسن بلال صاحب جہاں بیٹھے تیاری کر کے آنی چاہیے. میری داڑھی ضرور ہے مگر میں نے ابھی JUIF میں شمولیت کا کوئی ارادہ نہیں کیا. ابھی تک میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوں. JUIF کی سپیچ کے بارے میں ان کے کسی مولانا صاحب سے آپ ضرور موقف لے لیجیے گا، آپ کو جواب مل جائے گا. بہت